میاں ایسا نہیں ہے, مسجد نبوی سے بھی کوئی مقدس جگہ ہو سکتی ہے. اللہ کے محبوب تشریف فرماتے, صحابہ بھی جلوہ فراستے, ایک دیہاتی آیا بدو تھا, اس کو آداب کا پتہ نہیں تھا, وہ مسجد کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ گیا, کچی جگہ تھی وہاں بیٹھ گیا پیشاب کر. صحابہ مارنے کے لیے دوڑے, فرمایا رک جاؤ, آپ بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے, بعد میں پانی بہا دینا. جب اس نے پیشاب کر لیا تو آقا کریم سے بلایا, ان کو کہا آپ پانی بہا دیں. اس کو کہا یہ مسجدیں ہیں, یہ ذکر فکر اور تلاوت کلام مجید کے لیے بنائی گئی ہیں, یہ بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی. اس کو یہ کہہ کے اس کی بھی تصحیح فرما دی, اور دوسری جانب جو ہے وہ صحابہ کو کہا اب بیٹھ گیا تو اب جو ہے وہ اس کو کر لیں. یعنی اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آنے والوں کی کس کا دل جوئی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے, اس نے چلانی تھی ٹیوب اور ہاتھ لگ گیا پنکھے پہ, موسم تھا سردیوں کا, تو سردی کے موسم میں اگر کسی نے پنکھا چلا دیا ہے مسجد میں آ کر کے تو ظاہر اس نے غلطی سے چلایا, تو اس کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ خود اپنے اندر شرمسار ہے, لیکن سارے اس کو گھورنے لگ جائیں گے, مذاق کرنے لگ جائیں گے, یا اس کو جو ہے وہ تانے دینے شروع کر دیں گے. تو یہ رویہ, یہ شریعت ایسے رویے کی اجازت نہیں دیتی. دل جوئی کرو, پیار کرو, تو آنے والوں کی دل جوئی کیجیے, ان کو محبت دیجیے, ان کو پیار دیجیے, ان کے لیے سہولیات فراہم کیجیے. بعض وہ ہمارے جلدی جلدی پنکھے بند کر دیں گے, نماز ہو گئی, جمعہ ہو گیا, پنکھے بند کر دیں گے, جی اب وقت ہو گیا نکلو یہاں سے. مسجدوں کو کشادہ رکھیں, کشادہ دل لوگوں کے ہاتھوں میں مسجدوں کا نظم و نسق ہے, جو کشادہ مزاج کے ہوں اور جو لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کریں. اللہ کے گھر آباد ہوں, مسجدوں کی تعمیر, مسجدوں کی تزئین اور مسجدوں کے ساتھ وابستگی, مسجدوں کے ساتھ دل بستگی, یہ اہل ایمان کی علامت ہے. جس طرح نمازیں ہماری رمضان المبارک میں فرض تھی ہمارے اوپر, رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ایسے فرض ہیں. جس طرح جمعۃ المبارک کا اہتمام رمضان میں ہم کرتے تھے, ماہ سیام کے گزرنے کے بعد بھی اسی طرح ہمارے اوپر جمعہ فرض ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے کہ رمضان المبارک کے بعد نمازی سکڑ جاتے ہیں, تو اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. اسی طرح سے نمازوں کا تسلسل رہے اور نماز جمعہ کا تسلسل رہے. جب امام جو ہے وہ خطبہ ختم کر رہا ہو تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر بہت جلدی نکلنے کی ہوتی ہے. امام کے منبر پر بیٹھنے سے قبل مسجد میں آنے کا رجحان پیدا کرنا چاہیے. فرمایا گیا کہ جو شخص جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا, پھر ایک بکری, اور جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے پھر رفع الاقلام کلمے اٹھا لی جاتی, پھر اس کے بعد عام جو ثواب ہے وہی مرتب ہوتا ہے, وہ جو خاص ثواب ہے اولیت کا وہ پھر اٹھا لیا جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے خطباء کا بھی بہت قصور ہے کہ بعض کا منبر سے کوئی مربوط گفتگو نہیں ملے گی, کوئی منظم کلام نصیب نہیں ہوگا, اور کوئی بامقصد بات لوگوں تک نہیں پہنچائی جائے گی, تو لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی, لوگ پھر دیر سے آئیں گے. ایک تو یہ بات بھی ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اجتماعی رویہ یہ ہے کہ مسجد میں دیر سے جانے کا فیشن. تو اس فیشن پہ نہ چلے, بلکہ امام اور خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے قبل جتنا وقت گزرے گا آ کے بیٹھ کے تلاوت کرتے رہیں, ذکر و فکر میں مشغول رہیں. جتنی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے گی آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے, اور پھر آئیں اور پوری گفتگو سنیں, اور اس گفتگو کا یقیناً نتیجہ آپ کی زندگی میں مرتب ہوگا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں اور کوئی آپ کو کام ہے, تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ لیٹ بھی آ سکتے ہیں, لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, وہ حکم دیا گیا جب جمعے کی اذان پکاری جائے تو اس کے بعد پھر آپ کاروبار نہیں کر سکتے, پھر کاروبار کرنا حرام ہو جاتا ہے آپ کے اوپر. وذروا البیع, پھر خرید و فروخت چھوڑ دو, پھر تم چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف, پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ذکر کی طرف چل پڑو. تو اس لیے اس سہولت سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم خطبہ پہلا چھوڑتے ہیں, اور دوسری اذان یہ اذان ہے جس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے, اذان ثانی ہے, یہ سہولت کے لیے پہلا وقت اجمیوں کے لیے ہے, تاکہ جو ہے وہ اردو میں یا اپنی زبان میں, اجمی زبان میں بھی کچھ کلام سن سکیں. تو اس لیے ہمیں یہ سہولت دی گئی ہے, وہ بہت ضروری کام ہو. تو دین سیکھنے کا یہ کتنا خوبصورت موقع ہے. ہر جمعے آپ کو کسی نہ کسی موضوع پہ ایک خطیب لیکچر دیتا ہے, بات سناتا ہے, اور ایک موضوع پر مختلف احادیث قرآنی آیات کو پڑھ کے مطالعہ کر کے نتیجہ نکال کے آدھے گھنٹے میں, پونے گھنٹے میں آپ تک ایک پورا میسج ڈلیور کرتا ہے. تو اس لیے اس کو بھرپور حاصل کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو دین سے جوڑنے کے لیے یہ اسلام آج بھی بہت سارے مشقتیں اور بہت ساری سازشوں کے باوجود یہ قائم ہے, اس لیے کہ اس نے خوبصورت ہمیں نظم دیا ہے. محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز ہے, علاقے کی سطح پہ جمعہ ہے, سالانہ شہر کی سطح پر 2 عید کے اجتماع ہیں, اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے. تو یہ ایک نظم ہے جو ہمیں دیا گیا, اور یہ ہمیں جوڑے رکھتا ہے, اور یہ ہماری وحدت کی علامت ہے. اللہ تعالی ہمیں 5 گانا نماز کی توفیق عطا فرمائے, اور اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کی توفیق عطا. ایک حدیث میں آتا ہے جس نے 3 جمعے بغیر کسی عذر کے ترک کر دیے اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر بنو سلمہ نے مسجد کے قریب گھر لانے کی مشاورت کی کہ ہمارے گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ہیں, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی رہائشی مسجد نبوی کے قریب لے جاتے ہیں تاکہ مسجد میں جانا آنا آسان ہو. تو آقا کریم علیہ السلام کو جب خبر پہنچی
کہ بنو سلمہ قبیلہ اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب لانا چاہتا ہے، تو حضور نے ان کو بلا کے فرمایا کہ اے بنی سلمہ تم وہی رہو، اپنے گھروں کو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنے قدم چل کے مسجد میں آتے ہو اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چلتا ہے اور دایاں قدم اٹھاتا ہے تو دائیں قدم کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ بایاں قدم اٹھاتا ہے تو بائیں قدم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو وہ چلتا رہتا ہے، ایک قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے، ایک قدم پہ گناہ مٹتا چلا جاتا ہے، اور اللہ اپنی خاص رحمات اس کو نصیب فرماتا ہے جو مسجد کی جانب سفر کرتا ہے۔ یہ خیر البقا ہے، یہ مقدس دھرتی ہے، اور اس کے احکام پھر باقی زمین کے ٹکڑوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ جگہ جو مسجد کے لیے وقف کر دی جائے پھر وہ جگہ خاص کر دی جاتی ہے۔ دنیا کا عالی نصب محل بھی ہو، کسی شہنشاہ کا قصر بھی ہو، تو وہاں بھی آپ جوتوں کے سمیت جاتے ہیں، لیکن جہاں مسجد بن جائے اس کا فرش کچا بھی ہو، شہنشاہ بھی جوتے اتار کے آئے گا۔ یہ اللہ کے گھر کی عزت ہے، یہ تکریم ہے۔ ان کو بیت اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ پاکیزگی کی جگہ ہیں، اور ان کو تعمیر کون کرتے ہیں؟ جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر کی۔ ہمارے دیہاتوں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے وہ ایک پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا، آدھی اینٹ کے برابر تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ سے بھی حصہ ڈال دیا اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی عزت ہے جو تعمیر مسجد کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ آدھی اینٹ سے اتنا اجر لکھا گیا ہے، اور جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر کی تزئین کرتا ہے، مسجد کی آباد کاری کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ شخص مومن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسجدوں کی تعمیر، تزئین، آبادی کا صلہ رکھا ہے، ان کے احکام الگ رکھ دیے گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مسجد میں اتنے زور سے قدم رکھنا کہ دھمک پیدا ہو، یہ مسجد کے آداب کے منافی ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں ہو، یہاں قدم بھی سنبھل کے رکھو، تمہارا قدم اس زور سے نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو لہسن کھا کے، مولی کھا کے اور پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر سمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح تم تکلیف محسوس کرتے ہو اس طرح اللہ کے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے مسجدوں کے اندر خوشبو لگا کے آنا چاہیے۔ ہمیں سفید لباس پہن کر کے مسجدوں میں آنے کی تلقین کی گئی، اور لباس بھی جائز ہیں، لیکن فرمایا کہ مسجدوں کو زینت دو سفید لباس سے، اور اپنے مردوں کو سفید کفن انہیں پہناؤ، اور مسجدوں کو بھی سفید رنگ سے، سفید لباس سے زینت بخشو۔ تو مسجدوں کو زینت دیں، مسجدوں میں خوشبو لگا کے آئیں، دایاں قدم آگے رکھیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، اتنے زور سے نہ چلیں کہ دھمک پیدا ہو، مسجد میں آواز بلند نہ کریں سوائے اللہ کے ذکر کے، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں، مسجد کی چھت پر بغیر ضرورت شرعی جانا منع کر دیا گیا ہے، یہ مسجد کے آداب میں سے۔ مسجد کی عمارات کو باقی عمارتوں سے بلند رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ گھر ہیں جس کے کونوں اور گوشوں سے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جس کے منبر سے رسول اللہ کا دین دیا جاتا ہے، جس کے میناروں سے اذان کی آوازیں گونجتی ہیں، اور درود و سلام کے نغمے ہواؤں میں پھیلتے، اور ہواؤں میں اللہ کی تکبیر کی، رسول کریم کی شہادت اور گواہی کی، اور فلاح اور نیکی کی طرف بلاوے کی، اور درود و سلام کی خوشبو پھیل جاتی ہے، اور ماحول میں سکون اور طمانینت ہوتی ہے۔ اگر میں مسجد سے نکلتے ہوئے جوتا چرا کے لے جاتا ہوں اور آرزو یہ رکھتا ہوں کہ میرے اوپر عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران آ جائے، تو میری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ میرے عمل کے نتیجے میں میرے اوپر حکمران مسلط کیا جائے گا۔ میں اپنے اندر جھانک کر کے دیکھوں، اپنے اندر اتر کے دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بدترین حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں، جو ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، ملک کے وسائل کو چاٹ رہے ہیں، تو میں خود دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ جب تمہارے اوپر نااہل حکمران مسلط کر دیے جائیں تو یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ ایک روایت میں آیا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے اموال ہیں۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم شخص ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پچھلی امت کے لوگ اپنے سارے ظالم اکٹھے کر کے لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، تو دوسرے پلڑے میں ہم حجاج بن یوسف کو رکھ دیں تو ہمارا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے ہیں۔ بصرے کا ظالم ترین حکمران
حجاج بن یوسف. لیکن کچھ لوگ تھے کہ جو اس کے سامنے بھی حق بات کر لیتے تھے, اگرچہ وہ بہت سخت تھا اور بات بات پہ گردن کاٹتا تھا. کہتے ہیں بصرے میں ایک فقیر آ گیا تو حجاج بن یوسف نے اسے بلایا اور کہا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تم دوپہر تک سوئے رہا کرو. اس نے کہا یہ عجیب وظیفہ ہے. کہا ہاں یہ تیرے حق میں اور امت کے حق میں بہتر وظیفہ ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا تم دوپہر تک سوئے رہو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ تیرے ظلم سے بچے رہیں گے اور تیرے بھی نامہ اعمال کے اندر گناہ کم درج ہوں گے. اس لیے تیرے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا رہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں جس کے جاگنے سے اس کا سونا بہتر ہو اس کے جینے سے اس کا مرنا بہتر ہوتا ہے. بدترین حکمران بصرے کا, انسانوں کا قاتل, بات بات پہ گردن کٹوا دینے والا. کسی نے کہا حجاج اگر تو بچہ تھا, اس وقت تیری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن تو نے دورے عمر تو دیکھا ہوا ہے, تو اتنا ظالمانہ انداز کیوں اختیار کیے ہوئے؟ تو حضرت عمر جیسا حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ تو جو حجاج نے جواب دیا وہ سنیے. 2 لفظ اس نے جواب دیا, تبازروا اتامر لکم, تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ, میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں. جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے ہیں, اور جب رعایا ہی جور و ظلم کی خوگر ہو اور اپنے رویوں کو ہم اگر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو ہمارے اوپر ایسے لوگ ہی مسلط ہوتے رہیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا. حضرت انس سے بھی روایت, حضرت علی سے بھی روایت ہے. حضرت صدیق اکبر کی وصیت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا. اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں. تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا, پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذنک, اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہیں, آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے, ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا, یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا, صرف حجرہ تھا, اس کو تالا لگا تھا, چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو تالا لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا, تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا, پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی, اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق, یار کو یار سے ملا دو, یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے. اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے, چونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے, اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتی ہوتی ہے. طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو, بیوی کو, بچوں کو نہ سونے دیں. اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں. کثیر دعائیں مانگیں, تلاوت کلام مجید پڑھیں اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں, اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا دیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا. میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو. غریب ہیں تو ان کی مدد کرو, ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے, ان کی پریشانیاں بانٹ لو, ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو, ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو. تم ان کو مشکلات سے نکالو گے, اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے. تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوگی. فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے. اگر وہ پھنس گیا ہے, مجبور ہے, ناراض ہے, تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا, تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے. رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء, جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. الانفاق علی طلبۃ العلم, طالب علموں پہ خرچ کرنا, یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے. حضرت بابا فرید نے کہا نا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے. گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے, تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ. تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں, وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں, کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اول خدوشی پڑھ لیں, 5-7 منٹ لگتے ہوں گے, تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں. اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں.
تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں، انوار